الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہمیں اور آپ کو ان گنت اور لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن نعمتوں کو ہم اور آپ گننا چاہیں، انہیں شمار کرنا چاہیں، تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، اگر انہیں تم گننا چاہو، انہیں شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس سے باہر ہے، انہیں تم گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو، اتنی لاتعداد ہے، انگنت ہیں. اور ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نعمت لسان اور زبان کی نعمت سے نوازا ہے کہ زبان ان نعمتوں میں سے ایک گراں قدر نعمت ہے کہ وہ زبان ہے جس زبان کی بنیاد پر آپ اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی، آپ کے دل و دماغ کے اندر جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، ان جذبات اور احساسات کو آپ دوسروں کے سامنے رکھ لیتے ہیں، دوسروں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. لیکن یہی وہ زبان جس زبان سے، جس نعمت سے اللہ تعالیٰ، کتنے ایسے بندے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ محروم رکھتا ہے، وہ گونگے ہوتے ہیں کہ جو اپنی مافی ضمیر کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں. یہ وہ زبان ہے کہ زبان انسان کی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اپنے اندر اتنی معنویت یہ رکھتا ہے کہ اگر زبان صحیح سالم ہے، زبان جیسی نعمت کا اگر ایک انسان صحیح استعمال کر رہا ہے تو اس کے صحیح ہونے کی بنیاد پر زندگی کے جو اور آنے والے مسائل ہیں، ان تمام کی سلامتی بھی زبان کی سلامتی میں ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کا زبان صحیح چل رہا ہے، صحیح استعمال ہو رہا ہے، تو اس خوبی کی بنیاد پر آپ کے ایمان کی سلامتی ہے، دنیا اور آخرت کی حفاظت کا امان اسی میں ہے کہ آپ کا زبان
زبان جو گراں قدر نعمت ہے، اس نعمت کا استعمال صحیح ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خطبہ حاجہ جو پڑھی جاتی ہے، اور خطبہ حاجہ کی تیسری آیت جو سورہ احزاب کی ہر خطیب، ہر واعظ اپنے خطبے میں وعظ و نصیحت کے شروع میں ان 3 آیتوں کو پڑھتا ہے۔ تیسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر اپنے معاملات اللہ سے بھی درست رکھے گا، اور اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر اپنے معاملات جو بندوں سے ہو رہے ہیں ان کو بھی درست رکھے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کر لے گا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور درست بات کہا کرو، بولو تو نپی تلی باتیں بولو، بولو تو درست اور سچی بات بولو، بولو تو خیر کی بات بولو، بولو تو بھلائی کی بات بولو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کسی چیز کا جب آرڈر دیتے، حکم دیتے ہیں، وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ تو زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب جب واجب کو چھوڑیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ جہاں آپ کی آخرت خراب ہوگی وہیں پر آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ جہاں آپ کے تعلقات زبان کے مس یوز کرنے کی بنیاد پر آپ کے تعلقات اللہ سے خراب ہو جائیں گے، وہیں پر آپ کے تعلقات دنیا میں رہنے والے لوگوں سے بھی آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اور جب بندوں سے بھی آپ کے معاملات خراب ہو گئے، بندوں کا جو رب ہے اس سے بھی آپ کے معاملات خراب ہو گئے، تو ایسے انسان کے لیے نہ تو خیر دنیا میں ہوگا اور نہ ہی خیر آخرت میں ہوگا۔ تو ایک دانشمند اور ایک عقل مند مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے تعلقات زبان کے صحیح استعمال کرنے سے اپنے تعلقات اللہ کے ساتھ بھی اچھا بنا کے رکھے، اور صحیح استعمال کرنے کی بنیاد پر اپنے تعلقات بندوں سے بھی بنا کر کے رکھے۔ ورنہ یہ زبان جو ہے، یہ زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ انسان جب صبح کرتا ہے فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلُّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ وَجَجْنَا، کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم کے جو تمام اعضاء ہیں، باڈی کے جو پارٹس ہیں، یہ تمام باڈی کے پارٹس، یہ اجزاء جو ہیں، اعضاء جو ہیں، یہ زبان سے عاجزی اور خاکساری کرتے ہیں، زبان سے منت سماجت کرتے ہیں اور کہتے اتق اللہ فینا، زبان ہم لوگوں کے بارے میں ذرا تو اللہ سے ڈرنا، فإنما نحن بک، ہم لوگوں کا وجود تیرے وجہ سے ہے۔ یہ جسم کے تمام پارٹس یہ سب کے سب اس زبان سے عاجزی اور منت و سماجت کرتے ہیں کہ بھئی تو اللہ سے ڈرنا، ہم تیری وجہ سے ہیں۔ ان استقمت استقمنا، اگر تو درست رہی، زبان سیدھی چلتی رہی، تو تیرے سیدھے چلنے میں ہم سب سیدھے رہیں گے، تیرے سلامتی میں ہم لوگوں کی سلامتی ہے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ زبان پان بھی کھلاتا ہے اور یہ زبان جوتا بھی کھلاتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو انسان کو معاشرے میں، سماج میں، لوگوں کے درمیان عزت ملتی ہے،
اور اگر یہی زبان صحیح استعمال نہ ہو، مس یوز ہو، وعدہ خلافی ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغل خوری ہو، دروغ گوئی ہو، گالی گلوچ ہو، تو یہی زبان عزت نہیں، یہی زبان ذلت و رسوائی کا سبب بھی بن جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ زبان انسان کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیتا ہے۔ تو یہ زبان کا کردار ہے انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں، اور یہ وہ زبان ہے کہ زبان کا صحیح یوز نہ کیا گیا تو یہ زبان انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بھی ہے۔ سنن ترمذی کی وہ حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ہوئے فرمایا، کف علیک ھذا، کہ اس زبان اشارہ کیا کہ اس زبان پر تم کنٹرول رکھنا، اس زبان کو تم قابو میں رکھنا، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، اپنی زبان کو پکڑا اور کہا اس کو کنٹرول میں رکھنا۔ اشارہ اپنی زبان کی طرف کرتے ہیں، کس کو مخاطب کرتے ہیں؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ قال معاذ یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری پکڑ، ہماری گرفت یہ بولنے کی وجہ سے بھی ہوگی؟ یعنی آپ کریں کہ زبان کو قابو میں رکھنا، تو زبان کا مسئلہ اتنا ڈینجر ہے کہ یہ بولنے پر بھی ہماری گرفت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَقُلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ، اے معاذ اللہ تعالیٰ تمہاری ماں تم کو گم کرے۔ یعنی یہ جملہ یہ عرب کے یہاں تعجب کے طور پر بھی بولا جاتا تھا، کہ کیا دماغ تمہاری ماری ہوئی اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس طریقے سے جملہ تعجب کے طور پر عربوں کے ہاں بولا جاتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ يُكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں اپنے چہروں کے بل ڈالے جائیں گے، وہ صرف زبان کے بڑبڑ کی وجہ سے۔ یعنی بعض لوگوں کو دیکھیے جہاں بیٹھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بس زبان ان کی چلتی ہی رہتی ہے، حتیٰ کہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اکتا جاتے ہیں، اور ایک ایک کر کے لوگ وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور راستہ دیکھ کر کے کٹنا چاہتے ہیں کہ بھی آ رہا ہے بابا ابھی پکا دے گا۔ یہ غیر ضروری باتیں کیل کال کی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے، یہ زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ یہ وہ زبان ہے کہ اگر انسان نجات چاہتا ہے دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے مشکلات سے، اور دنیا میں آنے والی مصائب سے اگر انسان نجات چاہتا ہے کہ بھائی سلامتی رہے اور ان مصائب سے، ان مشکلات سے ہم بچے رہیں، اور کل مرنے کے بعد عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بھی بچنا چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو انسان کو اپنانا ہوگا، جس حدیث کے راوی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اور کہ قلت یا رسول اللہ من نجا فقال امسک علیک لسانک۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پوچھا، سوال کیا، من نجا، نجات کس میں ہے، نجات کیسے ملے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی مختصر 3 باتیں بتائیں، اور 3 باتوں میں پہلی بات جو بتائی کہ امسک علیک لسانک، نجات چاہتے ہو، دنیا میں خیر چاہتے ہو، دنیا کی مشکلات سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے مصائب سے، دنیوی اور اخروی
ہر قسم کے مسائل سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو کرنا کیا ہے؟ وہ کام صحابہ کرام کی جماعت کے لیے کرنا آسان تھا، لیکن آج ہم اور آپ جیسے گنہگاروں کے لیے کرنا ذرا مشکل ہے۔ جبکہ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، وہ جماعت تھی کہ جنہیں اللہ کی طرف سے وہ تمغہ ملا تھا، وہ اعزاز ملا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی برضا ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی برضا ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ فکر صحابہ رسول کو نجات کی ہے کہ نجات کیسے ملے، دنیا اور آخرت کی عالم و مصائب سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 نصیحتیں کی، اس میں سب سے پہلی نصیحت امسک علیک لسانک، نجات چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، اپنے لیے بھلائی چاہتے ہو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول رکھو گے، دنیا کی مشکلات سے بچ جاؤ گے، کل مرو گے عذاب قبر سے بچ جاؤ گے، قبر کے بعد جب حشر ہوگے اللہ کے سامنے اٹھائے جاؤ گے تو عذاب جہنم سے بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ زبان کی حفاظت اور زبان کا صحیح استعمال یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو جنت میں جانے کا راہ ہموار کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ کے اندر ذکر کیا ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، إلى آخر الحدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق، تم لوگ سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولو، اور بولنے کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ تو یہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ زبان کا استعمال صحیح ہو، زبان سے بولو تو سچی بات بولو، بھلی بات بولو۔ اس کا بینیفٹ، اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، جب سچ بولو گے تو سچ بولنا یہ تمہیں نیک کام کی رہنمائی کر رہا ہے، نیکی کا کام ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو بھی نیک کام ہوگا وہ نیک کام تم کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہا ہے، جنت میں جانے کے لیے تمہارے لیے راستہ ہموار پڑ رہا ہے۔ تو جنت میں جانا ہے، جنت کی نعمتوں کو پانا ہے، تو زبان کو قابو میں رکھنا ہوگا اور زبان کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، جھوٹ سے بچنا ہوگا۔ آج ہمارے کتنے بھائی جن کا ایمان فسفسا ہے، بڑا کمزور ہے، وہ کاروبار میں، ڈیلنگ میں، بزنس میں تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتے ہیں۔ کتنا؟ 1 2 نہیں، ہر بات میں جھوٹی ہے، بات بات میں قسم بھی کھانا ہے اور جھوٹ بلا شمار بولنا ہے۔ اور جب کوئی صاحب خیر، فاعل خیر، کوئی بہی خواہ اور خیر خواہ ہو، اور اگر وہ رہنمائی کرنا چاہے، تنبیہ کرنا چاہے کہ بھائی جھوٹ تو آپ بولنے میں بہت مہارت آپ رکھتے ہیں، تو یہ تو مال بھی جو کماؤ گے حرام کا ہو جائے گا، اور حرام لقمہ جب کھاؤ گے تو تمہاری عبادت، تمہاری دعائیں بھی نہیں قبول ہوں گی۔ تو جواب کیا ہونا چاہیے؟
کہ بھائی یقیناً آپ نے گرفت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور کوشش کروں گا کہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ کہتا ہے ارے بھائی آپ کس دنیا میں ہو، جھوٹ نہ بولا جائے تو کھانے کا وعدہ ہو جائے گا۔ یہ آج کے مسلمانوں کا جواب ہے۔ ہو سکتا ہے ایک نان مسلم کو سمجھایا جائے تو اس کے سمجھ میں بات آ جائے، اس کو بتایا اس کا نقصان کیا ہے۔ ایک بار، دو بار، تین بار جھوٹ بولو گے، اس کے بعد چند دنوں کے بعد آپ کی دکان پہ کوئی جھانکنے والا نہیں ہوگا، تو سمجھ میں اس کے بعد آ سکتی ہے کہ ہاں بھائی ہوشیار ہو جائیں۔ اور آج غیروں کو دیکھیے کہ وعدے کے پکے ہوتے ہیں، بات میں سچے ہوتے ہیں، لین دین میں کھرے کھوٹے ہوتے ہیں، وہ ہماری تعلیمات کو اپنائے ہوئے ہیں اور دنیا میں وہ کامیاب ہے۔ لیکن جو ہمیں فارمولہ بتایا گیا ہے کہ جس کے اپنانے میں، زبان کے صحیح استعمال کرنے میں دنیا میں بھی خیر ہو، مرنے کے بعد بھی خیر ہے، وہ سب ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان ہے کہ زبان سے سچ بولنا یہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے، زبان سے جھوٹ بولو، زبان سے چغلخوری کرو، یہ چیز کیا ہے؟ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج دیکھیے ہر معاشرے اور سماج میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ابھی آپ چار لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی معمولی سی بات نکلی، انسان ہی ہے، مذاق کے طور پر کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بات آپ کی زبان سے نکل گئی، وہاں جو چغل خور بیٹھا ہوا ہے وہ جا کر کے اس بھائی کو فوراً ہو سکتا ہے کہ اسی مجلس سے تھوڑا ہٹ کر کے اور ٹیلی فون لگائے یا میسج کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر وہ ریکارڈ کر رہا ہے یا میسج کیا کہ فلاں جگہ بیٹھے تھے اور آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی اور ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا ہوں، اور فلاں صاحب کہہ رہے تھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغل خور۔ بات بڑی تھوڑی ہے لیکن نمک مرچ مسالہ لگایا، وہاں وائرل کر دیا کہ بھائی جن کو سمجھا تھا مسیحا وہی قاتل نکلا۔ آپ کہتے تھے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن آپ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے تھے، ایسی بات کہہ رہے تھے کہ میں زبان پہ لانا نہیں چاہتا ہوں۔ اور ایسے ہی معاملہ عورتوں کے درمیان ہوتا ہے، دو چار بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بات نکلی، معمولی سی بات، کہ اگر وہ خاتون وہاں موجود ہوتی، اس کے سامنے وہ بات ہوتی تو ہنس کر کے ٹال دیتی۔ لیکن یہ جو چغل خور ہے اس نے رائی کو پہاڑ بنا کر کے پیش کر دیا، معاملہ یہ ہوا کہ لڑنے بھڑنے کی نوبت آ گئی، گالی گلوچ کی نوبت آ گئی، تعلقات ختم ہو گئے، دوستی ختم ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا مس یوز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے کا راستہ آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت۔ اسی طریقے سے یہی وہ زبان ہے کہ زبان سے انسان غیبت بھی کرتا ہے۔ جب مجلسوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، وہ فلاں ایسا ہے تو ڈھکا ایسا ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں یہ کر ڈالا، فلاں وہ کر ڈالا، یہ سب کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نبی داؤد کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن یہ تانبے کے ہیں، یخمسون بها وجوہہم وصدورہم، قلت من هؤلاء یا جبریل؟ قال هؤلاء یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم۔ سنن نبی داؤد کتاب الادب کہتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور اس تانبے کے ناخن سے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو کھروچ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالتے تھے، مجلسوں میں بیٹھ کر کے فلاں ایسا ہے، ڈھکا ایسا ہے، یہ ایسا، اس نے ایسا کیا، ویسا کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ سزا جہنم میں مل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو یہ جرم ہے جو اس زبان سے کیا جاتا ہے۔ یہ زبان اور زبان کی ہلاکتیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے وہ صحیح حدیث کی آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو انسان مجھ سے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے، وما بین رجلی اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے کہ زبان اور شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے گا، مس یوز نہیں کرے گا، غلط استعمال نہیں کرے گا، اضمن لہ الجنہ، ایسے انسان کے لیے میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ جنت اور جنت کی نعمتوں کے حقدار ہوں تو اس کے لیے زبان کو قابو میں کرنا ہوگا، اور یہ مسئلہ بڑا ہی سنگین ہے۔ نیکیاں کمانا آسان ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ کتنے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ صف اول میں ہیں، نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، زکوٰۃ کے پابند ہیں، حج کے پابند ہیں، تلاوت قرآن کے پابند ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، حقوق اللہ میں بڑے آگے ہیں، لیکن زبان اتنی تیز ہے کہ ان کے زبان کے شر سے غیر تو غیر، شوہر کے شر سے بیوی محفوظ نہیں ہے، بیوی کے زبان کے شر سے شوہر نہیں محفوظ ہے، بچے نہیں محفوظ ہیں، بچیاں نہیں محفوظ ہیں، بات بات میں گالی، جھٹکنا، پٹکنا، یہ وہ دنیا بھر کی، یعنی زبان اتنی تیز ہے کہ اس کے شر سے گھر کے باہر کے لوگ نہیں، گھر کے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج سب ان کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ مسند احمد کی وہ صحیح حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خاتون کا ذکر کیا گیا جو بہت زیادہ نفلی صدقہ، نفلی نماز، نفلی روزے، فرائض کے ساتھ ساتھ یہ روزے، نماز، صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا کرتی تھی، لیکن ایک کمی یہ تھی تؤذی جیرانہا بلسانہا، زبان دراز تھی، زبان سے پڑوسن کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، یہ تو جہنمیوں میں سے ہے، یہ جہنمی ہے۔ اور اس کے مقابل میں جب اس خاتون کا ذکر کیا گیا جو خاتون فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نفلی روزے، نفلی نماز، نفلی صدقہ و خیرات کم اس کے ہاں تھے، لیکن ایک خوبی تھی کہ لم تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنے پڑوسن کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہے، یہ جنتی خاتون ہے۔ اب فیصلہ آپ کو ہمیں کرنا ہے کہ جنتیوں کی فہرست میں نام لکھانا ہے یا جہنمیوں کی فہرست میں نام لکھانا ہے۔ جنتیوں کی فہرست میں نام لکھانا ہے تو زبان کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، بک بک نہیں لگانا ہوگا، اور زبان کے صحیح استعمال کے لیے جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، سب سے پہلا وسیلہ یہ ہے کہ زبان پہ لگام لگائی جائے، بھلی بات بولی جائے اور یا تو خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ ہمارے اور آپ اور ساری کائنات کے ہادی و رہبر اور مربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارا ایمان اللہ پر ہے، آخرت پر ہے، ایک دن مرو گے، کیے ہوئے عمل کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اگر تمہارا ایمان اللہ پر، یوم آخرت پر ہے، تو زبان جب کھولو تو بھلی بات کے لیے کھولو، بولو تو بھلی بات بولو، بولو تو خیر کی بات بولو، بولو تو سچی بات بولو، ورنہ تالا لگا لو زبان پہ، خاموش رہو۔ لیکن آج کل ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ ارے اس کے پاس کیا جاؤ گے، منحوس ہے، اس کے پاس کیا جاؤ گے، 10 بات بولو گے تو ایک بات بولے گا، یعنی وہ تھوک کے حساب سے جھوٹ، غیبت، چغلخوری، عیب جوئی نہیں کرتا ہے، وہ تو منحوس ہے۔ کہنے دو لوگوں کو منحوس، وہ تو مرنے کے بعد قبر میں، اور قبر کے بعد جب حشر میں اٹھایا جائے گا تو پتا چلے گا منحوس کون تھا اور منحوس کون نہیں تھا، منحوس کون تھا اور منحوس کون نہیں تھا۔ اور وہ لوگ ہوشیار رہیں جو اپنے زبان کا بیجا استعمال کرتے ہیں،
اور خاص طور سے لوگوں کے عیب کی ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں. اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، لیکن پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے، نند اور بھابھی کیسی ہیں، باپ بیٹے کیسے ہیں، ان کے تعلقات کیسے ہیں، دوسروں کے بارے میں پورا CBI فیل ہے، سب خبر ہے، اور جب بیٹھیں گے تو شروع کریں گے. تو ایسے لوگوں کو خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے سامنے رہنی چاہیے اور اس حرکت سے بعد آنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. کہ لوگوں کی عیب کے ٹٹولنے سے بچو، عیب جوئی سے بچو. وہ کر رہا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، مل جائے تنہائی میں سمجھا دو، مان لیا ٹھیک ہے، نہیں مانا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی ٹوہ میں مت پڑو. کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے ٹوہ میں مت پڑو. اس لیے کہ جو انسان لوگوں کی ٹوہ میں، لوگوں کی عیب کو ٹٹولنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنے لگتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے گرچہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو. آپ اپنے گھر میں ہوں گے، گھر میں بیٹھے ہوئے بستر پہ ہیں، بیوی بچوں کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی رسوا کر دے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کی عیب کو ٹٹول رہے ہیں. تو لوگوں کی عیب کو مت ٹٹولیے. کچھ معلوم ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں، تنہائی میں مل کے اس کو سمجھا دو، مان لیا خیر ہے، نہیں مانا اس کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا. تو یہ چیز بھی جو اپنے معاشرے اور سماج میں ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. تو یہ ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کرنا کب آئے گا؟ جب یہ ہے کہ آپ زبان کو بھلی بات کے لیے بولیں، غلط بات نہ بولیں. دوسری یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. ایسے لوگوں کی جو فالتو بک لگایا کرتے ہیں ان مجلسوں سے دور رہیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے زبان کو ذکر الہی ہے، توبہ استغفار ہے، تسبیح و تحلیل ہے، اس میں اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں. یہ چند وسائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے بہت سارے کام ان سے کر سکتا ہے. غیبت کے سلسلے میں اور زبان کی حفاظت کے تعلق سے سلف کے کچھ اقوال ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما اقل دینہ من لم یحفظ لسانہ. جس انسان نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، ایسے انسان نے اپنے دین کو نہیں سمجھا. زبان کی حفاظت نہیں کی تو دین نہیں سمجھا، کیونکہ زبان کی حفاظت کرتا تو قرآن کو بھی سمجھتا، حدیث کو بھی سمجھتا. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بولو تو صحیح بات بولو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بولو تو صحیح بات بولو ورنہ خاموش رہو. تو جس انسان نے اپنے زبان کی حفاظت نہیں کی، اس نے دین کو نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں سمجھا، حدیث کو نہیں سمجھا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو کنت مغتابا لقتبت والدی لانہما احق بحسناتی. کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرتا، تو میں اپنے والدین کی غیبت کرتا، اپنے والدین کے پیٹھ پیچھے ان کو برا بھلا کہتا. کیوں؟ لانہما احق بحسناتی، اس لیے کہ میرے والدین میری نیکیوں کے زیادہ حق رکھتے ہیں. کچھ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون انسان ہے، محتاج کون انسان ہے، تنگ دست کون انسان ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم اس انسان کو مفلس اور محتاج سمجھتے ہیں جس کے پاس ضروریات زندگی کے سامان نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، ایسے انسان کو ہم مسکین سمجھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مسکین وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا، نمازی ہوگا، زکاتی ہوگا،
روزے دار ہوگا، اللہ کے حقوق کا پابند ہوگا، لیکن جہاں بندوں کے حقوق ہوں گے، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مرڈر کروایا ہوگا، یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دلوائے گا۔ اس کی تمام نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور اخیر میں اللہ کا حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اگر میں غیبت کرتا تو غیبت اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ غیبت جب انسان کرتا ہے تو اس کی نیکیاں جن کی عیب جوئی کرتا ہے اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ سلف تھے جو زبان کی حفاظت اتنی کیا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی انسان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں انسان نے آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے۔ تو یہ سلف تھے، ان کے دل کتنے کشادہ ہوتے تھے۔ یہ حسن بصری رحمہ اللہ یہ اس انسان کی خدمت میں جو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کے پیٹھ پیچھے غیبت کر رہا ہے، اس کی خدمت میں رطب یعنی تر کھجور کی ایک جو ہے پلیٹ، تر کھجور سے بھری ہوئی ایک پلیٹ انہوں نے ہدیے میں اس انسان کے پاس بھیجی جو ان کی پیٹھ پیچھے غیبت کر رہا تھا، اور جس کے ہاتھ سے بھیجا، کہا جب یہ لے جا کر کے یہ گفٹ تازہ کھجور کی یہ گفٹ جب اس انسان کو دینا تو اس سے یہ کہہ دینا کہ تم نے اپنی بہت ساری نیکیاں مجھے ٹرانسفر کی ہیں، لیکن اب نیکیاں تو میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، اس کے بدلے میں یہ تر کھجور تازہ کھجور میں تمہارے پاس بھیجا ہوں ہدیے کے طور پر، اس لیے تم نے بہت ساری نیکیاں مجھے اپنی ٹرانسفر کر دی ہیں۔ تو آج دیکھیے کہ کتنے نادان ہیں وہ لوگ، نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، یا خواتین پڑھ رہی ہیں، تلاوت قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی، بہت سارے نیک اعمال انسان کرتا ہے، لیکن زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نیکیاں کرنا آسان ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ آئے جمعہ کی نماز پڑھے بھی باہر نکلے اور ظہر سے عصر کے بیچ میں جو یہاں نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئی تھیں وہ دوسروں کو ٹرانسفر کر دی گئی۔ عصر کی نماز پڑھی، عصر سے مغرب میں جو 2 گھنٹے کا وقفہ ہے، یہ چکی یہ چلتی رہی زبان کی بلا حساب، سب دوسروں کے کھاتے میں جا رہی ہے۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت میں دین کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت ہے، دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی شر سے حفاظت ہے، اور خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور زبان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر اس کام سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ کے ہر فرد کو بچنے کی توفیق عطا فرما، جو کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے اور جو کام جہنم میں لے جانے کا سبب بنے، ان تمام اعمال قبیحہ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، رمضان کا مبارک مہینہ جو سایہ فغن ہونے والا ہے، ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجل و کامل فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، مولا ان تمام کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جو لوگ قرضدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی لوگ جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے معاشرے اور سماج میں جو بھی برائیاں جس بھی شکل میں منتشر ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے، ان تمام فتنوں سے ہم تمام مرد و خواتین کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے وہ بچے جو نادان ہیں، دور اندیش نہیں ہیں، جو معاشرے اور سماج کے لیے ضرر اور نقصان ثابت ہو رہے ہیں، جو اپنے والدین کے لیے، اپنے کنبے قبیلے کے لیے اپنی غلط حرکتوں سے ضرر ثابت ہو رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ
ان نسل نو کو اللہ تبارک تعالیٰ کتاب و سنت کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما، اور انہیں معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، والدین کے لیے، کنبے قبیلے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مفید اور سود مند بنا۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ لا اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مولا ہمارے ملک میں جو بدامنی کا ماحول ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس بدامنی کے ماحول کو امن و شانتی میں تبدیل فرما دے۔ پروردگار عالم ہمارے ملک میں یا دنیا کی جہاں کہیں جس کسی ملک میں اللہ تبارک تعالیٰ نفرت و عداوت کا ماحول ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی فضل کرم سے اور اپنی رحمت و شفقت سے اللہ تبارک تعالیٰ نفرت و عداوت کے ماحول کو الفت و محبت میں تبدیل فرما۔ مولا ہم سب پر اپنی رحمت نچھاور فرما، ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔